بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب کہ عید الاضحیٰ کا وقت قریب آ رہا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں میں یہ پریشانی تھی کہ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرے، اس وقت اس سے بڑا مسئلہ کہ عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کرے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قربانی کیسے ادا کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے عظیم الشان جو بڑے دو تہوار ہیں، عید الفطر کے بعد دوسرا بڑا تہوار عید الاضحیٰ کہلاتا ہے، اور لاک ڈاؤن کے حالات اسی طرح بدستور چل رہے ہیں۔ اس موجودہ نازک حالات میں عید الاضحیٰ کے اعمال ہم کیسے انجام دیں، قربانی کیسے کریں، عید الاضحیٰ کی نماز کیسے پڑھیں، اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں، قربانی کے لیے کیا یا قربانی کا کیا بدل ہو۔ تو دیکھیے، اس سے پہلے جو عید الفطر کے میں ہم تجربے سے گزر چکے ہیں، تقریباً اسی سے ملتی جلتی باتیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس طریقے سے ہم نے عید الفطر کو لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے نماز جس طرح ادا کی ہے کہ احتیاط کے ساتھ مسجدوں میں بھی ہوئی ہے، گھروں پر بھی ہوئی ہے، اور حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی اور ان کی گرفت سے بچتے ہوئے ہم کوئی مناسب طریقے سے احتیاط کے ساتھ ہم جس طرح جمعہ اپنے گھروں میں پڑھ رہے تھے رمضانوں میں، ایسے ہی عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہم عید الفطر کی نماز کی طرح ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو عید الفطر کی جو سنتیں ہیں اور اس عید الفطر کے متعلق جو اعمال ہیں، وہی اعمال جو ہے عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں ہمیں نہانا دھونا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، کثرت سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھنا۔ تو یہ عید الاضحیٰ میں جو اعمال ہیں وہ ہمیں آسانی سے ہی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی پابندی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، وہی ہے جو عید الفطر کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز جو ہے واجب مع 6 زائد تکبیروں کے ادا کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں جو ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے وہی 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی اسی طرح ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیں گے۔ اور رہا مسئلہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد پھر جو قربانی کا مسئلہ ہے، یہ تھوڑا اہم ہے، اور لوگوں نے اسی وجہ سے کہ قربانی میں جو مشکلات حکومت کی طرف سے متوقع ہیں، جس کے خطرات ہیں کہ ہم عام طریقے سے جو اور گزشتہ سالوں میں جس طرح کھلے عام قربانیاں ہم کرتے آئے ہیں، اب شاید وہ اتنی آسانی سے ہم نہ کر سکیں، تو بعض حضرات نے یہ بات چلا دی کہ قربانی کی جگہ پر ہم قربانی کی قیمتی صدقہ کر دیں۔ تو دیکھیے، قربانی اگر واجب قربانی ہے تو اس وقت اس کے لیے یہ بات کہنا اور پیشگی یہ بات کہہ دینا کہ قربانی جو واجب ہے اس کی جگہ پر ہم قربانی کی قیمت صدقہ کر دیں، یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی ایک الگ مستقل فریضہ ہے، اور غریب کی مدد ہو یا صدقہ ہو، یہ ایک مستقل عمل ہے، مستقل اس کا جو ہے ثواب ہے، ایک کو دوسرے کا بدل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے، قربانی جو ہے یہ ایک جانی عبادت ہے، اور صدقہ یہ مالی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے کہ بھائی روزہ نہ رکھو، روزے کی جگہ پر زکوٰۃ دے دو، تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ایک مستقل الگ حکم ہے، روزہ الگ حکم ہے، تو یہ ایک خلط ملط کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ قربانی کی ہم کیا شکل اختیار کریں اور ان مشکلات کا کیا حل ہے۔ تو دیکھیے، اولاً تو ہم جو ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، حکومت کی ہدایات کو جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے، ہم اپنے موقع پر اپنے مقام پر قربانی کی کوشش کریں گے۔ بڑے جانوروں میں ممکن ہو یا چھوٹے بکرے میں ممکن ہو، گھر کے اندر ممکن ہو۔ تو اگر یہ ممکن نہیں ہے تو
قریب کے مقام میں جہاں ممکن ہے وہاں جو ہے ہم اپنے جانور کو بھیج کر کے قربانی کریں، اور اگر اپنی ریاست اپنے پردیش میں ممکن نہیں ہے تو جو ہے پڑوس کی ریاست میں، پڑوس کے صوبے میں وہاں جو ہے قربانی کرانے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ اگر اپنے ملک میں ممکن نہیں ہے تو پڑوسی ملک میں، بنگلہ دیش میں، یا جس طریقے سے دوسرے لوگ انڈیا میں لوگ قربانیاں کرتے تھے، اب ہم محتاج ہو گئے ہیں کہ ہم دوسری جگہوں میں جا کے قربانیوں کے آرڈر دیں۔ تو غرض ہے کہ قربانی کے دنوں میں ہمیں نمبر 1 پہ ہر لحاظ سے جو ہے اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہوئے قربانی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا نخواستہ جب ہم واجب قربانی کے دنوں میں نہ کر سکیں اور قربانی کے 3 دن گزر جائیں اور کوئی راستہ نہیں بن سکا اور قربانی ہم نہیں کر سکے، تب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب قربانی کی قیمت جو کم از کم ایک متوسط بکری کے برابر ہو، یہ ہم صدقہ کریں۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہے، جو غریب نہیں لیکن اگرچہ صاحب نصاب تھا، قربانی اس کے اوپر واجب تھی، یہ مسئلہ مستقل ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ جس پر واجب ہے اس پر تو قربانی واجب ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب بہی مانا کہ زکوٰۃ تو مخصوص مالوں پر آتی ہے، لیکن قربانی اس صاحب نصاب پر جو صدقہ فطر جس پر واجب ہے اور جو ضرورت سے زائد اتنا مال رکھتا ہے، چاہے وہ مال نامی نہ ہو، سال اس پر نہ گزرا ہو، قربانی کے دنوں میں اگر وہ اتنے مال کا، ضرورت سے زائد مال کا مالک ہے جس کی وجہ سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ مال نامی نہ ہو، تجارت کا مال نہ ہو۔ مثلا پلاٹ ہیں، اپنی زمینیں ہیں، کئی گاڑیاں ہیں، کئی فریج ہیں، کئی دکانیں ہیں، تو تجارت کے تو دکانوں پر تو جو زکوٰۃ بھی آتی ہے، لیکن پلاٹوں پر جو سیل کے لیے نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن قربانی میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، زائد گاڑیوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ قربانی جن پر واجب ہے وہ تو اپنے واجب کی فکر کریں، ہاں جن پر قربانی واجب نہیں، یا جو زائد قربانیاں کیا کرتے تھے یا جو نفلی قربانی کیا کرتے تھے، وہ البتہ ان حالات میں نفلی قربانیوں کے بجائے اگر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ضرورت مند زیادہ ہیں، صدقے کے محتاج لوگ زیادہ ہیں، لوگوں کو پریشانیاں لاحق ہیں، تو اس ہنگامی صورتحال کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نفلی قربانیوں کو ترجیح نہ دیں، آپ نفلی قربانیوں کی جگہ پر صدقے کو ترجیح دیں، لیکن یہ کہنا بالکل درست نہ ہوگا کہ واجب قربانی چھوڑ کر آپ غریبوں کی مدد کریں۔ تو بہرحال قربانی کے جو دن آ رہے ہیں، ابھی کچھ دن باقی ہیں، اور 21 جولائی کو 29 جو ہے ذی قعدہ ہوگا، چاند دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے 22 جو ہے جولائی کو چاند پہلی تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایک حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو پر قربانی ہے یا جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بال نہ بنائیں، ناخن نہ کٹائیں، بلکہ جب قربانی ہو جائے تب وہ بال بنوائیں، تب ناخن کٹوائیں۔ اسی طریقے سے ایک حکم اور جو ہے عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہے کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن قبل جو 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس میں فجر کی نماز سے کے بعد سے فجر کی فرض سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کم از کم بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہوتا ہے۔ چونکہ آج کل مسجدوں میں نمازیں نہ پڑھ کر گھروں میں جو نمازیں ہو رہی ہیں اس میں غفلت نہ ہو، لہذا تکبیر تشریق کا اہتمام ہمیں سب کو کرنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اکیلے پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں، اس میں سلام پھیرنے کے بعد یہ تکبیر تشریق کے کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام رکھیں۔ تو غرض ہے کہ بہت سے اعمال تو وہ ہیں جس میں کوئی پابندی ہمارے لیے نہیں ہے، مسئلہ صرف نماز عید الاضحیٰ کا ہے جس کا حل وہی ہے جو نماز عید الفطر کا تھا، اور پھر ایک بڑا مسئلہ قربانی کا ہے۔ تو اس میں حتی الامکان کوشش کی جائے قربانی کی، نہ ہو سکے تو قربانی کے دن گزر جانے کے بعد پھر صدقے کی سوچی جائے، پہلے سے اس کے بارے میں صدقے کو بدل بنانا اور سوچنا مناسب نہ ہوگا۔